اجابت کا مطلب جواب دینا. ایک دوسری جگہ قرآن میں سورہ مومن آیت نمبر 40-60، سورہ نمبر 40 اور آیت نمبر 60، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، دونوں لفظ آ گئے اس میں. اللہ نے تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، دعا کرو، مجھ سے دعا کرو، مجھے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں جواب دوں گا تمہارا. یہی بات دوسری جگہ ہے بالکل ایسی، مجھے پکارو میں جواب دوں گا، جواب ہے موجود. پھر اس سے کیا ہوتا ہے سر؟ یعنی پھر دعا کیوں کریں؟ بات ایک ابھی یہ سوال یہ آتا ہے، یہ جو بتایا گیا دعا مانگنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بہت سی دعائیں، حدیث میں ہیں، صحیح حدیث کے اندر خود دعا کرتے تھے وہ، تو پھر یہ دعائیں کیا ہیں؟ مطلب پھر کیوں کریں ہم؟ اور بتائی گئی ہیں اور قرآن شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. پھر یہ دعائیں کیا ہیں اگر ایسے ڈائریکٹ نہیں مل جاتا؟ ایک جواب آتا ہے، اس جواب کو سمجھیے اور عمل کیجیے. تو دعا کیا ہے؟ دعا سے ہوتا کیا ہے؟ دعا پہلے تو عبادت کی بات اسے سمجھ لیں. قرآن شریف کی ہی ایک اور آیت، یہی آیت آگے 40 40 60 پوری آیت ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ کہا کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں جواب دوں گا تمہارا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری عبادت سے تکبر کریں گے، عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا. اور کیجیے کیا کہا گیا؟ دعا کرو میں جواب دوں گا، اور جو میری عبادت سے تکبر کریں گے، یعنی دعا کو عبادت کہا ہے. دعا کرو اور نہیں کر رہے، عبادت سے میرے تکبر کر رہے ہو، دعا ہے عبادت. دعا کو عبادت کہا ہے. عبادت کا مطلب میں پہلے بتایا، اللہ کے قوانین کی سچائی میں یقین رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے بندگی. کہا کہ اس سے جو منہ موڑیں گے ذلیل ہو جائیں گے، یہاں دنیا بھی جہنم بن جائے گی اور وہاں بھی جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا. جو میری عبادت سے دعا پکارو، اب پھر پکارنے سے کیا ہوگا؟ یعنی دعا عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، ایک دوسری حدیث ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، جسم عبادت کا. تو پھر دعا سے کیا ہوتا ہے؟ پکارنے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی قرآن سے ہم جواب ویسے لے لیں گے بغیر پکارے؟ جب جواب ادھر ہاتھ سے آ رہا ہے تو اسے دیکھیں گے، بغیر جو ضرورت ہوگی اس کا ڈھونڈیں گے. یہ پکارنے سے کیا حاصل؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 لفظ ہیں. میں جواب دیتا ہوں اس کا ابھی، لیکن پہلے یہ دیکھیے کہ دعا یہ شب قدر ہے. شب قدر، لفظ قدر اسی سے بنا ہے تقدیر. قدر کا مطلب ہے ایسٹیمیٹ، تقدیر کی رات ہے، یعنی اللہ کا ایسٹیمیٹ. سال بھر کا بجٹ نازل ہوتا ہے آج کی رات، یا آج جو بھی رات ہو ان 5 میں سے، آگے جو 4 اور آ رہی ہیں، یہ ایسٹیمیٹ یا بجٹ آتے ہیں اللہ کے 1 سال کے. اس کے اندر بھی بہت سی دعائیں کو کہا، دعا کرنے کو، اللہ کو پکارنے کو. یہ کہا، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے. کیسے بدل دے گی؟ بھائی اللہ نے سب لکھ دیا، جو آپ کا تصور ہے، جو عام لوگوں کا تصور بنا ہوا ہے کہ تو اللہ نے لکھ دیا، تو لکھا ہوا ہے بدلے گا نہیں. اب حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یعنی اللہ کو پکارنا تقدیر کو بدل دیتا ہے. کیسے تقدیر بدلتی ہے دعا سے؟ خالی پکارنے سے جواب یہاں پر آئے گا، جواب کو دیکھیں گے کہ دعا تقدیر کو کیسے بدل دیتی. مختصر سے پہلے تو تقدیر کے بارے میں ایک شارٹ بات سمجھ لیجیے. یہ تصور جو ہے تقدیر کے بارے میں کہ بس ہر چیک کے بارے میں یہ چوری کرے گا، یہ بے ایمانی کرے گا، یہ فلاں گناہ کرے گا، یہ پکڑا جائے گا، یہ چھوٹ جائے گا، یہ متقی بن جائے گا، ایسے اللہ کے یہاں نہیں لکھا ہوا، اسے تقدیر نہیں کہتے. تصور آپ کے یہ بنے ہوئے سب، جب اللہ نے پہلے لکھ دیا. یہ تو ہر ایک کے دماغ میں سوال آتا ہے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں آ کے، کوئی ہے ہی نہیں جس کے دماغ میں آتا. جب سب اللہ نے پہلے سے طے کر دیا تو پھر ہونا تو وہی ہے، پھر ہمارے کرنے کا فائدہ کیا؟ اور ہم نہیں بھی کریں گے تو بھی وہی ہو جائے گا جو اللہ نے چاہا تھا. وہ تو لکھ دیا ہے پہلے سے. اللہ نے جو کچھ بھی لکھ دیا ہے پہلے سے. دیکھیے پھر سنیے، قدر کا مطلب ہے ایسٹیمیٹ. تقدیر بھی ایسٹیمیٹ ہے. ہاں اللہ کا ایسٹیمیٹ غلط نہیں ہوتا، کبھی انسانوں کے ایسٹیمیٹ میں غلطی ہو جاتی ہے.
وہ جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کا مطلب طے شدہ ہے، وہ طے شدہ ہے ایف اور بٹ کے ساتھ میں. اگر یہ کام کرے گا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ کرے گا تو یہ بن جائے گا، اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ کرے گا تو ذلیل ہو جائے گا، اگر یہ کرے گا تو مصیبت سے نکل جائے گا. سب اس شکل میں لکھی ہوئی. اسے کہتے ہیں، اس کا نام ہماری اصطلاح میں رکھا ہے علماء نے تقدیر معلق، کہ لٹکی ہوئی ہے، فکس نہیں ہے. اب جب تم اگر کے ساتھ میں ہے، وہاں دونوں کنڈیشن اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں. اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ اگر کے ساتھ میں ہے ساری. تو اگر تو یہ محنت کرے گا، اگر یہ فلاں کام کرے گا، اگر یہ دعا کرے گا تو یہ ہو جائے گا. دعا تقدیر کو ایسے بدلتی ہے. پہلی بات یہ سمجھ. لیکن پھر سوال ابھی اسی جگہ آ رہا ہے کہ دعا کیسے بدل دیتی؟ پکارنا، خالی پکارنا کیسے بدل دیتا ہے جب کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا، اور پھر کیسے بدل جاتی ہے؟ دعا اصل میں شدت آرزو پیدا کرتی ہے اگر سچی ہے دعا تب. یہ ایسا نہیں کہ آپ کو کچھ رٹا دی گئی کہ یہ مانگنا اور آپ مانگ رہے ہو، مطلب بھی پتہ نہیں ہے، اور مانگے چلے جا رہے ہیں، مطلب پتہ ہی نہیں ہے، اور خود دعائیں چل رہی ہیں. تو جب پتہ ہی نہیں ہے مانگ کیا رہے ہو کہ کیا یہ بالکل بے روح باتیں. دعا تو وہ ہے، کہا کہ ادعوا ربکم، اپنے رب کو ایسے پکارنا تضرعا و خفیہ. تضرع ایسا ہو کہ وہ بالکل دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہو، اور خفیہ اندر کا جو تحت الشعور ہے، جو سب کانشیس ہے، وہ بھی بالکل اس کے اندر سے نکل کر آ رہی ہو. خفیہ کا مطلب خالی یہی نہیں کسی کو پتہ نہیں چلے. خفیہ کا مطلب تمہارے اندر کی وہ جو خود تمہیں بھی نہیں معلوم تھی، وہ وہاں سے نکل کر آئے. دعا پھر ایسے ہونی چاہیے. دعا قرآن نے کہا کہ دعا ایسے ہو کہ جو دل کی گہرائیوں سے ہو، پورے خلوص کے ساتھ میں ہو، تمہاری پوری اس کے اندر آرزو لگی ہوئی ہو، اور پھر اندر کا جو تمہارا احساس ہے، جو سب کانشیس کے اندر ہے، تحت الشعور کے اندر ہے، وہاں سے نکل کر آئے. خفیہ کا مطلب یہ ہے. خفیہ کا مطلب نہیں کونے میں جا کے چپکے سے مانگنا، کوئی سن نہیں لے، تمہیں خود نہیں پتا تھا اس جگہ کو. سب اس سے کیا ہوگا؟ ایسے ہوگی دعا. اللہ کی طرف سے جواب ہے. کیا ہوگا اس سے انسان بدل جاتا ہے. دعا شدت آرزو سے انسان کے اندر وہ کوالٹیز بیدار ہوتی ہیں جو اندر چھپی ہوئی تھیں، جو اسے پتہ بھی نہیں تھی کہ یہ ہے. اچانک کوئی خطرہ آ گیا کہیں، اس خطرے کے وقت جب چاہے وہ بھاگنے کا تھا، چاہے ایک دم سے مقابلہ کرنے کا تھا، بات کو حیران ہو رہا ہے میں نے کیسے کر لیا مقابلہ، اور میں اتنی تیز کیسے بھاگا، میں تو اتنا نہیں کر سکتا تھا. اللہ کی مدد آ گئی. ہاں آئی. وہ تو اپنے اندر چھپی ہوئی تھی وہ قوتیں جو اس وقت ایک دم سے ہو گئیں، اس جذبے کی وجہ سے استعمال ہو گئی. وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی قوت ہے اپنے اندر. تو یہ دعا جو ہے وہ شدت آرزو کی شدت اس کے ساتھ میں ہو تو وہ اندر کی لیٹنٹ چھپی ہوئی کوالٹیز نکال کے لاتی ہے سامنے. وہ ہمارے یہاں ہے یہ من بدھی بچوں کا اسکول، اسپیشل چلڈرن کہلاتے ہیں، ان کا اسکول. یہ وہ بچے ہیں جن کا میڈیکل کوئی دوا سے کوئی علاج نہیں ہے ہی نہیں، میڈیکل سائنس میں کوئی علاج نہیں. پھر کائے کے لیے یہ، اور ان میں امپرومنٹ ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ کسی میڈیسن سے نہیں ہوتا ہے ہی نہیں کوئی علاج کہ اور امپرومنٹ ہوتا ہے. اصول ان کا یہ ہے کہ ان کے اندر بالکل نارمل تو یہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ایسے نہیں رہیں گے. ان کے اندر بہت کوالٹیز چھپی ہوئی ہیں. ان کوالٹیز کو کیسے کیا کرا کر وہ ان کی ٹیکنیک سے سکھائی جاتی ہیں. ان کوالٹیز کو نکال کر یوز کرنا ہے کہ میکسیمم پوٹینشیل پر آ جائیں. جتنا وہ اپنا میکسیمم پوٹینشیل، ان کا میکسیمم صلاحیتیں یوز نہیں ہو رہی ہیں، تو ان کوالٹیز کو ایسے یوز کر لیا جائے کہ وہ میکسیمم پوٹینشیل کے اوپر آ جائیں، اور وہ یوز کر لیں تو زیادہ سے زیادہ آگے کو بڑھ جائیں. بس یہ ہوتا ہے. تو آپ کے اپنے اندر لیٹنٹ چھپی ہوئی ہے میکسیمم پوٹینشیلٹیز جس کا آپ کو خود اندازہ نہیں ہے. دعا نفسیات بدلتی ہے، سوچنے کا انداز بدلتی ہے. شدت آرزو اگر رہے تب، یہ بے روح دعائیں نہیں، تو پھر وہ اندر سے وہ چیزیں نکال کر لاتی ہے. انسان کے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ایک اور جگہ قرآن نے کہا، لوگ مطلب نہیں سمجھ، پتہ نہیں بڑی گہرائی کے بڑے کیسے اصول بتائیں قرآن نے، اور کیا کتنے سادہ سے لوگوں نے مطلب کر لیے ہیں. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. دو جگہ آیا قرآن. اللہ نہیں بدلتا، ہم جو ترجمہ اپنا کرتے ہیں، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی خود حالت کو نہ بدل دیں. جو ان کے پاس ہے جب اسے بدل دیتے ہیں تو اللہ بدل دیتا ہے.
اس میں بھی بہت بات ہے لیکن بات بڑی چھوٹی ہو گئی. پھر بھی اللہ تبدیل نہیں کرتا اس وقت تک حتیٰ یغیروا ما بانفسہم. اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جو اپنے پاس موجود ہے نا جب تک اس کے اندر تبدیلی نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے بھی نہیں آتی تبدیلی. چلیے ابھی تو اتنا ہی اصول سمجھ لیے کہ پہلے اپنے پاس تبدیلی کرنی ہوگی تب اللہ کے پاس سے آئے گی. لیکن ابھی اور یہ لفظ جو آیا انفس, جگہ جگہ بہت سنا ہوگا قرآن میں انفسہم انفسکم, جنہیں ترجمہ نہیں معلوم بہت سنا ہوگا. اسی سے بنا ہے نفسیات, سائیکالوجی. نفسیات لفظ اسی سے آیا ہے, سائیکالوجی. انفسکم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک اپنے اندر کی سائیکی اور سائیکالوجی اور نفسیات کو نہیں بدل دیتے اس وقت تک, یعنی انسان ایک نیا انسان پیدا ہوتا ہے اندر سے تب قومیں بدلتی ہیں, اس سے پہلے حالت نہیں بدلتی. جیسے تم ہو اپنے اندر سے نیا انسان نکالو, دوسرا نکالو, ایک تبدیلی آنی چاہیے, اندر کی تبدیلی آنی چاہیے, تمہارے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو. یہ ہے مطلب یہاں حتیٰ یغیروا, یہاں تک کہ وہ تغیر ہو جائے, تبدیل ہو جائے, ما بانفسہم, جو ان کی نفسیات میں ہے, جو ان کی سائیکالوجی ہے وہ چینج ہو جائے, پھر بہت کچھ بدل جائے گا. تمہارے سوچنے کا انداز بدل جائے, مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. جس پہ آج رو رہے ہو وہی رہیں گی, سامنا کرو گے اور اس سے پریشانی نہیں ہوگی. سوچنے کا انداز بدل جائے, نفسیات بدل جائے, حالات وہی رہیں گے لیکن وہ مصیبتیں نہیں لگیں گی. اور پہلے ذرا سی کے اوپر یہ تھے کہ سوسائڈ کر لیں گے تو ہم تو بالکل کیا کریں, کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اچھا سامنا کر رہے ہیں, ہاں ہوتا ہے. سوچنے کا انداز بدلا, نفسیات بدل رہی خالی. جب تک اپنی نفسیات, تو یہ دعا کرنے سے یہ ہوتا ہے, بشرطے کہ دعا سچی ہو. دعا جانتے ہو کیا, دعا پوری اس کے ساتھ میں ہو کہ یہ مجھے حاصل کرنا ہے, مانگ رہے ہیں, اس سے اپنے اندر ایک چینج آتا ہے. ایمان کیا تھا, ایک ایمان, اور قرآن نے یہ کہا کہ یہ عمل ایمان اور عمل صالح والے جو ہیں وَلْيَسْتَجِيبَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اللہ جو ہے ان کو جواب دیتا ہے جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں. میں نے کہا ایمان تو ہم نے سمجھ لیا, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور عمل صالح یہ کہ بھائی چوری مت کرو, جھوٹ مت بولو, یہ عمل صالح ہو گئے, اور نمازیں بھی پڑھو. بڑا سمپلیفائی کر لیا آپ نے, تو کچھ بھی قرآن نے جو دیا وہ نہیں دیا. میں نے ایمان کا مطلب بتایا. ایمان اللہ نے جو قانون رکھے ہیں پوری شدت سے یقین اس بات کا کہ یہی صحیح ہیں, اس کے خلاف نہیں کروں گا تباہ ہو جاؤں گا. میں نے کئی بار مثال دی, وہی پھر دے رہا ہوں, اس لیے کہ اس سے اچھی مثال مجھے نہیں ملی ہے. جب ان کی پائلٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس ٹریننگ کے اندر پیراشوٹ سے کودنے کو بھی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ شاید کبھی ضرورت نہیں پڑے, لیکن اگر کبھی پڑی تو پہلے نمبر پہ تو اسے ٹرینڈ ہونا ہے, باقی کو گائیڈ کرے گا وہ. تو اس ٹریننگ میں ان کو 30,000 فیٹ کے اوپر لے جا کے پیراشوٹ باندھ کے کہا جاتا ہے کود جاؤ. وہ نہیں کہیں تو وہ ٹریننگ میں نہیں رہیں گے, کود جاتے ہیں. اب انہیں انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ یہ ڈوریاں کتنی دوری پہ جا کے ڈھیلی کرنی ہے, ایسے ہی کود جاؤ سے نہیں ہوتا ہے. اس کے رولز ہیں کہ کتنے فاصلے پہ کتنی دوری کے بعد اس کی اسٹرنگز جو ہیں وہ کتنی کیسے ڈھیلی کرنی ہے. وہ خوب اچھی طریقے سے رولز بتا دیے کہ انہیں کیسے کیا کرنا ہے تمہیں. اسے معلوم ہے کہ اس طرح خلاف ورزی کی تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی, یہ پتہ ہے اسے, کود جاتا ہے. امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے, دنیا کی تاریخ میں, ہسٹری میں آج تک ایک بھی ٹرینی پائلٹ نہیں مرا. 100% ریکارڈ ہے, ایک بھی نہیں مرا. اس کا مطلب 100% نے صحیح عمل کیا. 100% کو اس بات کا یقین تھا کہ ذرا اس کے خلاف کروں گا تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی, اور ایسا کروں گا تو سیف لینڈنگ کروں گا, جو رول بتائیں اس پہ عمل کروں گا تو سیف لینڈنگ ہوگی. اگر رولز توڑے تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی. ان کو اتنا یقین تھا کہ آج تک کی ہسٹری میں ایک نے بھی خلاف ورزی نہیں کی, اور سب زندہ, اور سب نے سیف لینڈنگ کر لی. اسے ایمان کہتے ہیں. یہ یقین ہونا کہ جو رولز بتائے گئے ہیں اس کے خلاف کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا, اسے ایمان کہتے ہیں. وہ ایمان مجبور کرتا ہے کہ ایک نے بھی غلطی نہیں کی. پھر جو اس کے مطابق, رولز کے مطابق جو عمل ہوتا ہے اسے عمل صالح کہتے ہیں. اس ایمان, قرآن نے کہا کہ جواب انہیں دیتا ہوں جو ایمان اور عمل صالح والے. ان دونوں کے بیچ کی کڑی ہے دعا, ایمان اور عمل صالح. ایمان تو قانون کی صداقت, سچائی کا یقین. اس سے کیا ہوتا ہے, صحیح مقصد, نصب العین, ہمارا ٹارگٹ کیا ہے وہ طے ہوتا ہے صحیح ایمان سے. اس لیے کہ معلوم ہے کہ جو رولز ہیں اس کے حساب سے اب اس سے ہم صحیح ٹارگٹ طے کرتے ہیں. دعا جو ہے وہ شدت آرزو پیدا کرتی ہے تاکہ اندر کی چھپی ہوئی توانائیاں اور انرجیاں نکل کر آ جائیں. دعا یہ کام کرتی ہے, پکار, بس یہ کرنا ہے مجھے, اس کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ سے.
اس کے مطابق اس وہ آرزو سے انسان اپنے اندر سے جو نیا پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ صحیح قدم اٹھاتا ہے صحیح رخ کے اوپر جو کچھ کرنا ہے. اسے کہتے ہیں عمل صالح. خالی نماز پڑھنے کو نہیں کہتے, چوری مت کرو اسے نہیں, اسے کہتے ہیں عمل صالح. اس کے مطابق بھی صحیح قدم اٹھاتا ہے اسے کہتے ہیں عمل صالح. نیک عمل, اچھا عمل اسے کہتے ہیں. بڑی پریکٹیکل کتاب ہے قرآن, ساری دنیا کی گائیڈنس کے لیے. اس کو بڑا محفوظ, بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں باندھ دیا. اس کے بعد پھر یہ چیز جب آ جاتی ہے تو دیکھیے کیا اس کے اقبال نے, میں تو حیران رہ جاتا ہوں. کوئی بات کبھی بھی کوئی بات کبھی سوچی, کبھی اگر ذہن میں آئی کہ بڑا غور کیا, یہ تو ایک بات یہ نکل کے آ رہی ہے اور آپ بھی کریں تو نکلیں گی بہت. جب سوچا کہ یہ تو مطلب اس سے پہلے کہ تو جب اس کے بعد 50 دفعہ پڑھا تو سمجھ میں نہیں آیا. پھر معلوم ہوا کوئی اقبال تو نے تو پہلے سے لکھا ہے. نہیں, کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو اس نے جس کے بارے میں کبھی اگر میں اپنی ذاتی زندگی بتا رہا ہوں, میں نے غور کیا اور مجھے وہاں پر نہ ملی ہوگی, یہ تو پہلے سے جانتے تھے. جسے میں سمجھتا تھا کوئی نہیں جانتا, وہ جانتے تھے. بڑے اونچے, بہت اونچے مقام کا انسان. بہرحال دعا کے سلسلے میں کیا اقبال نے کیا بتایا, تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری. تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. ارے وہ چیز مانگ رہے ہو, دونوں چیز چاہے وہ مانگ رہے ہو, میں بھی پردھان منتری بن جاؤں, تم آرزو بدلو اپنی. یہ قانون کے خلاف ہے. پھر کہا تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی. اللہ نے قضا وہ جو طے کر دیا ہے, اپنے قانون کے مطابق اللہ کا قانون نہیں بدلے گا تمہارے پکارنے سے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. یہ ہوتا ہے دعا سے, تم بدل جاؤ اس سے. اور بدل کے کیا کرو گے, ہوگا کیا بدل کر یہ ہوگا, یہ کیا کیا ہمارے پاس جو کہا کہ قرآن نے کہا, جیسے وہ ابھی آئے تھے نا, واللہ یدعو الی دار السلام, میں نے پڑھی تھی ابھی سورہ یونس کی آئے تھے 10ویں سورت کی. اللہ تمہیں دار سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. اس کے آگے ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَيَهْدِي, اور وہ رہنمائی کرتا ہے, مارگدرشن کرتا ہے. مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں, جس کی وہ چاہتا ہے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس کا مطلب جسے دل چاہا اس نے بھٹکا دیا. بات کیا ہوئی, مَن يَشَاءُ, جو خود چاہتا ہے, جس نے خود ارادہ کر لیا جو خود چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, جو خود چاہتا ہے کہ مجھے جانا ہے صحیح راستے پہ, اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے ہدایت. صحیح طرح سب جگہ ترجمہ یہ کرتے ہیں, اللہ جس کی چاہتا ہے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. بات ہی پھر سب, اب تو پھر اللہ جس کو چاہے گا کرے گا, جس کو چاہے گا گمراہ کر دے گا. استغفر اللہ. ارے جو خود ارادہ کر کے کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے, من یشاء, جو چاہتا ہے وہ جو کو یہ کہتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے. جو خود چاہتا ہے کہ میں ہدایت, تو اس کو اللہ کی طرف سے رہنمائی مل جاتی ہے صراط مستقیم کی طرف. اور سن ہوتا کیا, یہ جو اقبال نے کہا, یہ کن آیتوں کا ترجمانی ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, تیری دعا سے مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اب اس کا کیا کرتے ہیں ترجمہ, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, رب العالمین کے چاہنے سے ہوتا ہے. تم کچھ بھی چاہتے رہو. وما تشاؤون, اور تم نہیں چاہو گے, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اللہ سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین چاہے, تو تمہارے چاہنے سے کچھ ہوگا نہیں, جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اس سے پہلے کی آیت سنیے ذرا, چھوٹی سی, جو عربی نہیں جانتے میں سمجھاتا ہوں, چل رہا ہوں, ان کی بھی آ جائے گی سمجھ. اس سے پچھلی چھوٹی سی آیت, لمن شاء منکم ان یستقیم. لمن شاء منکم, تم میں سے جو بھی چاہے گا, لمن شاء منکم, تم میں سے جو بھی چاہے, ان یستقیم, کہ وہ صراط مستقیم پر ہے, جو صحیح سیدھے راستے کی طرف جو تم میں سے چاہتا ہے. اس کے بعد کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. لیکن اللہ رب العالمین کی جو مشیت ہے تمہیں وہ جانا پڑے گا. اپنی خواہشات کو اللہ کے قانون کے مطابق کر لو. تم میں سے جو سیدھے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے, اللہ نے جو چاہا, اللہ کے قانون کے خلاف نہیں ہوگا. تمہاری جیسی بھی تمنائیں رہیں, کتنی مانگتے رہو, تم مانگتے رہو, نہیں ملے گا تمہیں قبلہ اوپر. اللہ کے قانون کے مطابق ملے گا. اپنی خواہشات کو اللہ کے قانون کے مطابق کر لو.
میں قبلہ اول کی پھر نام آ گیا نا، ایک چھوٹی سی بات بتاؤں جو میرے کان میں پڑ گئی تھی سیکریٹ ایک قوموں میں جو چلے آ رہے ہوتے ہیں بعض، وہ ایک راز کان میں پڑا. ہمارے ایک بہت محبت کرتے ہیں وہاں پٹنہ میں، اور وہاں کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، وہاں کے بڑے ڈاکٹروں میں سے بھی ہیں اور بڑے لوگوں میں سے بھی ہیں. چیف منسٹر وغیرہ جتنے نئے آتے ہیں ان سے ملنے جاتے ہیں. ڈاکٹر احمد عبدالحی انہوں نے بتایا کہ وہ اسرائیل گئے، اس کے اندر ایک میڈیکل ڈیلیگیشن، وہاں پر ان کی جو الگ الگ جو گروپ تھے، ان کے گروپ میں ایک یہودی بھی تھا، بہت اچھا ڈاکٹر اور بہت اچھا آدمی، بڑا اچھا انسان اور بہت محبت سے کچھ باتیں آپس میں جب ہوتی رہتی تھی اس میں وہ پی جاتا تھا بہت سی ان کی. اب ایک دن ایسا ہوا کہ پھٹ پڑا ہو کچھ انہوں نے جو کہی ہوں گی، کیونکہ اس کے ساتھ میں تھے تو وہ مقامی تھا، کہتے یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، بیت المقدس لے چلو چلو، اس پہ کوئی تبصرہ بھی کرتے تھے، وہ پیتا رہتا تھا. ایک موقع پہ پھٹ پڑا اور پھر اس کے بعد غصہ نکلا اس کا. اس نے کہا یہ تمہیں نہیں ملے گا واپس. اس سے پہلے تو بڑی محبت اور سب کچھ چل رہی تھی، اور پھر بات نکلی ہوں گی، اس کو پی رہا تھا اور وہ اس دن پھٹ گیا. اور اس نے ایک قوم کا سیکریٹ بتایا، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہاں انہوں نے مجھے بتایا. انہوں نے کہا یہ تم لوگ نہیں لے سکتے اور یہ جائے گا ایک دن ہمارے ہاتھ سے. اور اس کے بعد اس نے بتایا کس دن جائے گا. انہوں نے کہا پوری قوم کو معلوم ہے ہماری. میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو، اس سے پہلے یہ سن لیجیے کہ یہی بات جب آئی تھی جب حضرت عمر نے فتح کیا تھا. حضرت گھیرا ڈالے ہوئے تھے، انہوں نے قلعہ بند اپنے آپ کو کیا ہوا تھا، شہر کو ایسا بنا لیا تھا فصیل والا، قلعے والا، اندر سامان بہت تھا، ہتھیار بھی بہت تھے. بہت دنوں تھے حضرت ابو عبیدہ جو تھے لشکر کے سپہ سالار تھے، قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا. جب بہت وقت ہو گیا اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو کسی طریقے سے بہت کوشش کر کے ان کا ایک آدمی پکڑ لیا انہوں نے. تو سب قلعہ بند تھے لیکن ایک کو کہیں سے پکڑ لیا، کسی طریقے سے پکڑ لیا. پھر اس پہ سختی کر کے اس نے کچھ راز اگلا. اس نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں، یہ قلعہ ہم لوگ اس لیے مطمئن بھی ہیں، ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں، مورل بھی ہائی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی جیت نہیں ہوگی یہاں، اس لیے مورل بھی ہائی ہے ہمارے. یہ جائے گا ہمارے ہاتھ سے، لیکن یہ جن کے ہاتھوں سے فتح ہوگا وہ آپ میں سے کوئی کہیں دکھ نہیں رہا. وہ شخص ان کے جن کے ہاتھوں پہ یہ فتح ہونا ہے، ہمارے پاس حلیہ ہے ان کا، ہمارے پاس پیشین گوئیاں چلی آ رہی ہیں. حضرت ابو عبیدہ نے فوراً خط لکھا حضرت عمر کو، امیر المومنین آپ تشریف لائیے، آپ کا حلیہ بتا رہے ہیں. مدینے میں تھے، مدینے سے فوراً پہنچے. امیر المومنین کیسے پہنچے؟ ایک اونٹنی پہ جا رہے ہیں، ایک سواری، ایک غلام ساتھ میں، باری مقرر کر لی، تھوڑی دیر غلام بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر آپ بیٹھتے ہیں. اب وہاں تو ان کا رول ہمیشہ سے ایسی تھے تو غلام نے بھی مان لیا تھا، لیکن جب اتفاق سے بستی قریب آئی جہاں انٹر ہونے کا معاملہ آیا، اس وہاں پر اس جگہ پہنچ کر اس وقت باری تھی غلام کے بیٹھنے کی. اس نے کہا کہ امیر المومنین اب نہیں، رستے بھر کی بات تو ٹھیک ہے لیکن یہاں اب ہم لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں، یہاں یہ مناسب نہیں، یہاں آپ سوار ہو، یہاں میں پیدا ہوں گا. یہ ہم ان سے متاثر ہو جائیں دنیا والوں سے، ہم اپنے اصول کیسے چھوڑ دیں؟ دین کے جو اصول بنا ایسے ہی ہوگا. اور پھر اس حالت کے اندر وہاں پہ داخل ہوئے کہ ان کے کپڑوں میں تو پیبند تھے اور یہ اونٹنی کو لے کے چل رہے جیسے کوئی غلام ہو، اور وہ جو اس کے کپڑوں پہ نہیں تھے غلام کی پیبند، اور وہ اونٹنی پہ بیٹھا ہوا ہے. اور وہاں جا کر اترے وہ اس حالت میں. ذرا ہی دیر کے بعد وہ لوگ منظر دیکھ رہے تھے وہاں سے قلعے سے. تھوڑی دیر کے بعد گیٹ کھل گئے اور وہ چابیاں لے کر آ گئے. انہوں نے کہا ہم سرنڈر کرتے ہیں، اب ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے. لڑے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے تو ہمارے نقصان ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں تفصیلات معلوم ہیں کہ اب نہیں لڑ سکتے ان سے، ان کی موجودگی میں نہیں لڑ سکتے ہم. وہ شخص آ گیا اور یہاں سمجھ یہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ بھی پہچان ہوگی کہ غلام چلاتا ہوا آ رہا ہے اور وہ پیدل آ رہا ہے. اگر یہ بدل جاتی تو شاید وہ نہیں پہچانتے. یہاں انہوں نے، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے پہچان بتائی. اس نے غصے میں وہ بتائی جو ان میں چلی آ رہی ہے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے. میں کہا یہ بھی جائے گا ہمارے ہاتھ سے. یہ اس دن جائے گا جس دن بیت المقدس کے اندر فجر کی نماز کے اندر مسجد اوور فلو کر جائے گی اور لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے. نماز ہوتی ہے وہاں، مسلمان ہیں فلسطین میں بہت، 5 وقت نماز ہوتی ہے، بہت لوگ ہوتے ہیں، جمعے میں سڑکوں پہ ہوتے ہیں، پوری مسجد بھر کے سڑکوں پہ ہوتے ہیں. لیکن فجر کی نماز میں ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی. بہت چوڑی مسجد ہے، بہت بڑی. فجر کی نماز میں ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی. یہی اپنی مسجدوں میں بھی ہوتا ہے. کیونکہ جس دن فجر کی نماز میں مسجد اوور فلو ہو کے سڑکوں میں لوگ آ جائیں گے، اس دن یہ ہمارے ہاتھ نہیں رہے گا. میں یہ ان کی خبریں.
جس دن واقعی مسلمان ایسے ہو جائیں گے. یہ ایک مزاج کی بات ہے, یہ خالی ایک بیت المقدس میں ایسا تھوڑی کہ آرٹیفیشلی لے جا کے لوگوں کو ہم فجر میں اکٹھا کرتے ہیں. یہ ایک مزاج کی بات ہے. جس دن یہ ہو جائے گا وہیں کی بات نہیں. جس دن فجر کی نماز میں مسجدوں میں, ارے بستی میں کتنے لوگ ہیں, مسجدیں پوری نہیں پڑھیں گی اگر سب نماز پڑھیں تو. رامپور میں تو بہت مسجدیں, یہاں پوری نہیں پڑھیں گی, دوسری جگہوں پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس دن فجر کی نماز میں, اور جمعے میں ہوتی ہے فجر کی نماز میں, اس دن یہ ہمارے ہاتھ سے نکلے گا, اس سے پہلے تم لوگ نہیں لے سکتے. ایک بات اس نے بتائی, کچھ کرنا پڑے گا. جب وہ چیز پیدا ہوگی, کوئی زبردستی نماز پڑھنے تھوڑی جائیں گے. جب اس اسپرٹ سے جائیں گے کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں, تو پھر ان سے لڑنے کے والے کوئی ہوں گے نہیں. اس لیے کہ قرآن پہلے بتا چکا ہے کہ تم کمزور ایمان کی حالت میں بھی دگنے پہ بھاری ہوگے. وہ تو 1/100 ہیں, 1% ہیں تمہارے, تم دگنے پہ بھاری ہوگے, تم سے جیت ہی نہیں سکتے. ایمان تو اس دن ہوگا پورا. ایمان کی جو ثبوت ہیں وہ تو یہاں نکلتے ہیں آ کر. بات معلوم ہے کہ ان کے یہاں سے بھی آ گئی. اسلام نے تو بتا رکھا ہے. یہ ہے دعا سے یہ ہوتا ہے. دعا سے اپنے اندر ایک چینج آتا ہے. ویسے جیسے مند بدھی بچوں کے اندر, مانسک وکلانگ بچوں کے اندر, اسپیشل چلڈرن کے اندر, ان کے اپنے اندر کی پوٹینشیلٹیز نکال کر ان کو فل پوٹینشیلٹی کے اوپر لے آیا جاتا ہے. ایسے ہی آپ کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. اگر شدت آرزو ہے تو وہ نکلتا ہے, انسان بدلتا ہے, اور پھر جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے قوانین کے مطابق کرتا ہے. وہ ہوتا ہے عمل صالح. یہ خالی نماز پڑھنا عمل صالح نہیں ہے, یہ بھی پارٹ ہے, میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, لیکن پورا مفہوم سمجھے ہی نہیں ہے. وائڈر اس کا جو پرسیپشن ہے, یہ تو رہا سارا ایک حصہ. ابھی اس کے اندر بہت کچھ باقی تھا, میں اسے چھوڑ رہا ہوں. لیکن اس کے بعد کی بات ہے, بہت سے مقام وہ آتے ہیں کہ جہاں آپ نے سب کچھ کر لیا, اب ساری کوششیں بھی کر ڈالی, کوششیں سچ کچھ کی, وہاں تو نہیں کی ہے کچھ بھی. مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس کو لینے کے لیے. اپنی حالت تو بدلی نہیں, کریں کیا؟ ارے یہ جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں 1.5 ارب ہے, ان کی چھوٹی چھوٹی سی کرچیاں اپنی اپنی سرحدوں کی ایک دوسرے سے حفاظت کر رہے ہیں. کدھر ہے 1.5 ارب؟ کہ کویت قطر سے, اور قطر ان سے, اور ابو ظبی اور شارجہ اور فلاں, اتنی کرچیاں, ہر ایک اپنی اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے گا. کدھر ہے اسلامی اسٹیٹ, کدھر ہے امپائر, کدھر ہے 1.5 ارب؟ یہ تو ذرا سے ہیں. تو جس دن سوچنے کا انداز بدلے گا تو یہ تھوڑی ہوگا کہ میں اتنے پہ حکومت کر رہا ہوں. کسی کی بھی حکومت نہیں, حکومت تمہاری ہو کیسے جائے گی؟ حکومت تو اللہ کے قانون سے ہوگی, تو پھر کوئی بھی شاہ نہیں ہوگا پوری اسلامی ورلڈ کے اندر. تو جب تک یہ چیز نہیں آئے گی تو ایمان والے ہی نہیں ہوں گے, اس وقت تک فتح بھی نہیں کر سکتے. یہ تو پھر اللہ کے قانون ہے. بہرحال یہ سب کچھ کر لیا مان لیں. آپ کو جو کچھ چاہیے دعا, اس کے ذریعے ایک آرزو بھی پیدا ہوئی, انسان بھی بدلا, بہت کوششیں کی, لیکن اسباب اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی بہت سی چیزیں نہیں ہوئی. مثلاً یہ کہ کسی کی اولاد نہیں, اب اس نے علاج بھی کرایا, کچھ اگر کمی تھی اسے بھی دور کیا, بہت سی اور چیزیں ہوئی, لیکن نہیں ہوتی. اب اپنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ اسٹیجز آتی ہیں جہاں مجبور ہو کے صرف مانگ سکتا ہے. اپنے اندر کی تبدیلی اور کوششوں کے بعد بھی نہیں ہو رہا کچھ. اب تو صرف اللہ کی طرف سے ہی کچھ ہو سکتا ہے. حضرت مریم وہ حضرت زکریا کی سرپرستی میں تھی, نبی تھے, اللہ کے نبی, بوڑھے ہو گئے تھے, اولاد نہیں. حضرت مریم بچی تھی, انہوں نے سرپرست بنی تھی بیت المقدس کے اندر کہ بھائی تمہاری ضرورتیں میں پوری کروں گا. ان کے پاس آتے تھے تو جو چیزیں خود میسر نہیں وہ ان کے پاس رکھی ہوئی, ڈھیر لگی ہوئی, دور دور سے لوگ آتے تھے. بڑی ان کی شہرت ہو گئی تھی. یروشلم اور اس کے باہر سے آتے تھے اور تحفے دے کر جاتے تھے, وہ چیزیں جو وہاں ہی نہیں. اب انہوں نے کہا بھائی میں اس کی سرپرستی کروں, اس کے بعد وہ چیزیں جو میں دے ہی نہیں سکتا. آ کے ان سے پوچھا مریم یہ کہاں سے آئی؟ انا لک ھذا قالت ھذا من عند اللہ. کیا بڑی معصومیت سے کہا اللہ نے بھیجی. اب لوگوں نے اس کا یہ مطلب نکال لیا کہ وہ گرتی تھی بیت المقدس کی چھت میں سے, کہا اللہ نے بھیجی. یہ ان کی اپنے معصومیت اور پاکیزگی ہے. کیونکہ دل پہ بڑا اثر ہوا کہ اللہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا میں, اور ظاہر اس کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی اس دور کے اسباب ہوں گے, ان کو جو کچھ علاج کوشش ہوگی, دوائیں سب کیا ہوگا انہوں نے, اور اللہ سے دعا کرتے رہے. اس وقت دل پہ بڑا اثر ہوا. انہوں نے کہا اس بچی کو آپ وہ دے سکتے ہیں جو ممکن ہی نہیں, میں بھی نہیں دے سکتا, کسی کے لیے دینا ممکن ہے. آپ نے اس بچی کو جو بالکل ایسی کہ جو کسی کے اس کا کوئی سرپرست نہیں ہو, میں ہی سرپرست, تو اس کو آپ نے وہ چیزیں یہاں دے رکھی جو اس شہر میں ملتی نہیں. تو پھر آپ تو مجھے آپ اولاد بھی دینا آپ کے اختیار میں ہے, مجھے دے دیجیے. اس وقت کی دعا ان کی قبول. اب ایسی بہت سی نبیوں کی دعائیں ہیں, تو اس کے لیے کوششیں پوری کر چکے ہیں. پھر اسٹیج یہ آتی ہے کر چکنے کے بعد, خالی ایسی نہیں, وہ ساری کوششیں کر چکنے کے بعد بعض موقعوں پہ وہ اسٹیج آتی ہے کہ اب ہم سب کچھ کر چکے, شدت آرزو بھی ہے لیکن نہیں مل رہا, نہیں آ رہا. اب اسباب کیا کریں, ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہے. وہ اللہ کی طرف سے اسباب بدلتے ہیں.
تو وہ حصہ بھی خالی نہیں ہے، وہ حصہ بھی ساتھ میں ضروری ہے کہ چھوڑ نہیں دیں. کہا کہ اللہ کو بڑی ناراضگی ہوتی ہے، بڑا غصہ ہوتا ہے، بڑا غضب ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے اللہ جب بندہ تھک کر دعا مانگنا چھوڑتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو رہی. جب غضبناک، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس نے کہا کہ میں کر نہیں سکتا، یہ سمجھ رہا ہے. اسی لیے کہ اس کے دوسری جملے میں کہا جاتا ہے مایوسی کفر ہے. مایوس ہو گیا یعنی اللہ نہیں کر پائے گا. وہ تو دنیا کے جتنے لوگ جو کچھ چاہتے ہیں اگر سب کو وہ سب کچھ بھی دے دے تو بھی اس کے خزانے میں سے اتنا سا بھی نہیں جاتا کہ جیسے سمندر میں 1 قطرہ. اگر سب کو وہ سب کچھ دے دے، لیکن وہ اس کے اصل میں تو اس کی مشیتوں کے حساب سے چل رہا ہے، تو وہ کیا نہیں کر سکتا. کہا کہ بندہ جب دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا مطلب اس کے اندر سے وہ کیفیت ختم ہو گئی. اب جب اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا تو پھر سبب بدلیں گے، وہ حالات وہاں سے پیدا ہوں گے. ہوگا تب بھی قانون سے ہی. اندر کیا تبدیلیاں آئیں گی، ڈائٹ میں کون سی چیز پہنچ گئی تھی جس کو دوا سمجھ کر نہیں لیا تھا لیکن چینج آ گیا، پتہ ہوگا سب اس کے تھرو، لیکن پھر وہ اسباب بدل جائیں گے. حالات اللہ کی طرف سے ہوگا جو تم نہیں کر سکتے. پھر وہ دعائیں بھی ہیں نبیوں کی دعائیں. جب سب کچھ کر چکے تھے، جب قوم کو سمجھایا تھا، یہ کیا تھا، وہ ساری چیزیں تھیں اس وقت. لیکن ویسے کیا جواب آتا ہے؟ دیکھیے حضرت موسیٰ اور ہارون وہاں پہنچے فرعون کے پاس. اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو فرعون کے پاس پہنچے. فرعون کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ جاؤ. دونوں پہنچے ان کے پاس، اور جب کافی عرصہ ہو گیا، بہت عرصہ گزرا، جادوگروں مقابلہ یہ وہ سب، اور فرعون نے اس کے بعد بھی نہیں مانتا. بہت سے اللہ نے عذاب بھیجے. وہ پھر آ کے بلا کے کہتا تھا اپنے خدا سے دعا کرو، وہ بھی پھر پوری ہو جاتی تھی. اس کے بعد پھر وہ مکر جاتا تھا. پھر آخر میں یہ ہوا کہ انہوں نے دعا کی اللہ سے. یہ سورہ یونس میں ہے، آیت نمبر 88 میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ نے بہت چھوٹ دے دی انہیں، بہت زیادہ چھوٹ دے دی آپ نے، اب تو حد سے بات نکل گئی، اب ان کی پکڑ بھی کیجیے، انہیں روکیے، جو یہ لوگ جو سرکش بہت ہو گئے. اللہ نے فرمایا اگلی آیت میں قال قد اجیبت، آ گیا جواب تمہارا. اسے کہتے ہیں قبول. ابھی آ گیا دعوتکما، تم دونوں کی دعوت، تم دونوں کی دعا جو ہے اب اس کا جواب کا وقت ہو گیا پورا، اب ہوا ہے پورا. فاستقیما، لیکن کیا کرنا ہوگا؟ ارے گھر میں بیٹھ جاؤ فرعون تباہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوا. فاستقیما، اب اپنے پروگرام پر اور ڈٹ جاؤ. ایک پروگرام سے گئے تھے، اس پر ابھی بہت سال ہو گئے، بہت عرصہ ہو گیا لگے ہوئے. فاستقیما، ارے دعا قبول ہو گئی تب تباہ ہو جانا چاہیے فرعون. کہا ہو گئی قبول، یعنی جواب آ گیا اب تمہارا، اب آ گیا وقت اس کا. فاستقیما، اپنے پروگرام کے اوپر اور ڈٹ جانا، اب لگ جاؤ. قبولیابی کے بعد اب ڈٹ جاؤ، ابھی بہت کچھ ہے باقی. فاستقیما، تم دونوں، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جن لوگوں کو علم نہیں ہے ان کے راستے کی پیروی اتباع مت کرنا. علم نہیں ہے جن کو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبیوں سے. کون ہے بڑے علم والا نبیوں سے؟ کوئی نہیں بستی میں. ان کے پیچھے مت چلنا جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی مطلب نہیں سمجھتے لوگ، تو دعا کا مطلب نہیں سمجھتے. ان کی پیروی مت کرنا، تمہیں کچھ کرنا ہوگا ڈٹ جاؤ، تمہیں اللہ نے علم دیا ہے. ان لوگوں کی طرح مت کرنا کہ خالی ہم نے کہہ دیا قبول ہو گئے، اب فرعون ایک دن جو ہے وہ بستر پہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اسے، یہ مت سمجھنا. اب اپنے پروگرام پہ اور لگ جاؤ، تم ڈٹے رہو، ہو گیا قبولیابی کا وقت. پھر وہ جو کچھ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلنا، ابھی اور بہت عرصہ لگا اس کے بعد، اور وہ ڈٹے رہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ نے فرعون کو ختم کر دیا، اس کے اسباب بنے. یہ کرنے کے بعد پھر اسباب اللہ کی طرف سے بنے گے. نبیوں کی دعائیں ہیں بہت سی. میں آپ کو اگلی رات میں انشاءاللہ وہ جو ہے ان دعاؤں کو، جو انبیاء کی دعائیں خاص طور سے نبیوں کے مختلف موقعوں کی، لیکن مکمل ساری کوششیں سب کچھ کر سکنے کے بعد انہوں نے کیا کرتے رہے؟ بڑھاپے تک کرتے رہے حضرت ابراہیم دعا، بڑھاپے تک کرتے رہے حضرت زکریا دعا. یہ نا امید نہیں ہو رہے کہ میں تو 80 سال کا ہو گیا ہوں تو اولاد نہیں ہوگی، نہیں ہو رہے کسی جگہ نا امید. دعا اس وقت بھی کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم کی بھی 80 سال کی عمر میں ہوئی ہونا. تو مختلف موقعوں کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں جو ہیں وہ اگلی دفعہ میں بانٹ دوں گا آپ لوگوں کو، نبیوں کی دعائیں. لیکن یہ سمجھ کے برکت کے لیے مت پڑھیے گا یہ ان کی دعا تھی. اب یہ حضرت یونس کی تھی، آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے، یہ برکت کے لیے. اس سے وہ ہو گیا تھا مچھلی کے پیٹ سے، وہاں سے نکل گئے تھے اس دعا سے. ارے آپ نے یہ تو بڑی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مت پڑھا کریے، لوٹ ہو جاتی ہے، مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں. لا الہ الا انت، اللہ آپ کے سوا کسی کی بات پر عمل نہیں کروں گا.
کسی کو قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے، صرف آپ کی آپ ہی کا صرف ہمیشہ حکم مانوں گا۔ یہ تو ہوا لا الہ الا انت کا مطلب، سبحانک، آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، آج تک ظلم تو اپنے اوپر میں کرتا رہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا، اب آپ کی ہر بات جو ہے وہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب آپ بیٹھ کہہ رہے ہیں اللہ اب کبھی بھی کچھ بھی نہیں، اور میں نے تو واقعی ظلم کر ڈالا، اور نکلتے ہی سارے دنیا کے دھندے کر رہے ہیں، تو سب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے بڑا ظلم کیا اور کچھ بھی نہیں کروں گا اب آپ کے خلاف آئندہ، اور اس سے 1,00,000 مرتبہ کس کس کو بلا کے پڑھوا رہے ہیں، 1,25,000 مرتبہ، مذاق کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ کچھ نہیں کروں گا، یہ کہہ رہے ہیں ایک بات بھی آپ کی مرضی کے خلاف آئندہ نہیں ہوگی، میں نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر۔ حضرت یونس نے کہا تھا، سچے دل سے کہا تھا کہ اب کچھ نہیں بچا میرے پاس بچنے کو، ہاں میں نے غلطی کر لی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ نے نکال دیا۔ اس ارادے کے ساتھ میں مت بلائیے سب کو 1,25,000 مرتبہ کرنے کو، اس ارادے کے ساتھ میں ایک مرتبہ کہیے قبول ہو جائے گی، 1,25,000 کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس لیے کہ کہا اللہ نے کہ ہم جب انہوں نے دعا کی تھی تو ایسے دعا کرنے والے کو ہم دیتے ہیں نجات، یہ کہا ہے قرآن۔ اس لیے لوگوں نے کہا یہ دیجیے، اس سے مصائب مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ وہاں بیٹھ کر کر تو یہ رہیں، اسے ان کی زبان میں جلالی وظیفہ کہتے ہیں، اسی لیے اس سے لوٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو آپ وعدہ کر رہے ہیں اس کے خلاف کر رہے ہیں نکل کر، اور پتہ ہی نہیں تھا وعدہ بھی کر رہے ہیں کچھ یا نہیں کر رہے ہیں، تو مذاق ہو رہا ہے اللہ سے۔ سچ مچ آپ وہ کچھ لاکھ واق کی کوئی ضرورت نہیں، صرف ایک مرتبہ سچے دل سے اندر سے نکل جائے، اب آپ کے خلاف نہیں جاؤں گا، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اب نہیں جانا ہے مجھے، آپ جو آپ نے بتایا اسی پر عمل کرنا، اور پھر شروع کر دیجئے کرنا، نکل جاؤ گے مصیبت سے۔ کہا ہے قرآن میں جیسے ان کو بچایا تو تمہیں بھی بچا لیں گے۔ اس وعدے پہ یہاں پر سب کو پڑھواتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آئے یہ پڑھنا نہیں، دعا مانگنا بھی نہیں کچھ، اور جب کچھ بھی راستے ختم ہو جائیں تب بھی اللہ کو پکارنا۔ پھر وہ یہاں سے اگر سمجھ میں نہیں آ رہا، جو اتنا جواب سمجھ میں آ رہا تو وہ تو ہم عمل کر چکے، اللہ کی طرف سے پھر راستے کھلیں گے۔ یہ اوور آل فلسفی ہے دعا کی، یا اوور آل مطلب ہے دعا کا۔ آپ یہاں بھی جو دعائیں کریں، اب بات تو وہ ہوں گی جو میں کراؤں گا، آپ خالی آمین کہیں گے، میں بانٹ دوں گا انشاءاللہ آخر رات تک۔ اس کے دیکھیں ترجمہ کہ آئندہ کیجیے، اس وقت کیجیے گا، لیکن اصل میں تو سمجھ کر کیجیے گا اس بات کو، اس وقت تو آپ مانگیں، اور اس کے ساتھ میں کہ اس نیت کے ساتھ میں، تب تو وہ قبول بھی ہوں گی، جتنی باقی جائیں گے وہ سب قبول ہوں گی، اس نیت کے ساتھ میں کہ اللہ اس وقت تو غلطی ہو گئی، آئندہ میں اس سب کے کو سمجھنے کے بعد، اور یہ آئندہ اسی شکل میں دعائیں میں آپ سے اس پر عمل بھی کروں گا، جو کچھ کہا گیا اسے میں جاننے کی میری خواہش ہے، اور میں جانوں گا، اس نیت کے ساتھ میں آپ آمین کہیں گے، انشاءاللہ وہ اچھی رہے گی آپ کے لیے۔ تو اب پھر وقت تو بہرحال آج زیادہ ہو گیا، لیکن یہ موضوع میں نے آپ سے کہا تھا اصل میں تو کئی گھنٹے کا ہے، تو دعا والا اس کا جو جسٹ اور خلاصہ جو بہت ضروری تھا وہ میں نے نکال دیا آپ کے لیے۔ تو اور پھر انشاءاللہ 12:30 بجے ہونا تھا، 12:20 میں، تو 12:20 پہ ہم کر لیتے ہیں، اور 1 بجے سے پہلے 1 بجنے میں 10 منٹ تک لگ بھگ۔ چائے کا انتظام کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کر رہے ہیں، تو چائے آج کی ان کے شاداب میاں کی طرف سے ہر ایک کوئی نہ کوئی جو ہے سے پہلے